السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دین کی باتیں۔ آج ہم اپنے چینل کے ذریعے آپ تک ایک اہم اور ضروری موضوع جس کی دور حاضر میں بے حد ضرورت ہے اس کو لے کر آئے ہیں۔ اسلام کی نظر میں اس موضوع کی اہمیت اور ضرورت اس کو بیان کرنے سے پہلے ہم آپ تک یہ پیغام پہنچائیں گے۔ ہمارے جن احباب نے ہمارا یہ چینل دین کی باتیں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ کر لیں اور دوسروں تک بھی ہمارے اس چینل کی آواز پہنچائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم اپنے اس چینل کے ذریعے دین کی باتیں۔ دور حاضر میں مزارات پر عورتوں کا جو ایک ازدحام، ایک ہجوم، جس کو ہم اپنی زبان میں کہہ لیں کہ ایک ہڑبونگ مچی ہوئی ہے۔ اسلام کی نظر میں مزارات پر عورتوں کا جانا کیسا ہے؟ حاضرین اور ناظرین، عورت کا معنی چھپانا ہے۔ عورت کا معنی چھپانا ہے، نہ کہ اس کو دنیا کی بازاروں میں بے پردہ گھمانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس قرآن سے بے شمار مقامات پر فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا ہنّا لباس لکم وانتم لباس لہن۔ کہیں فرمایا گیا کہ اپنی عورتوں سے کہو کہ وہ گھروں سے باہر جب نکلیں تو اپنے آپ کو پردے میں کر کے اور چھپا کر ہی نکلیں۔ کہیں فرمایا گیا حوا کی یہ بیٹیاں دنیا میں اللہ کی ایک عظیم نعمت ہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا پاک صاف باحیا عورت جنت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جائیں۔ آج کے جو موجودہ حالات ہیں اور ایک آواز بھی بلند ہوتی ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، جبکہ یہ نعرے محض نعرے ہی ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ نعرہ جو آج دنیا اپنے ذاتی مفاد کی خاطر دے رہی ہے، انہی نعروں کی آڑ میں ہماری کتنی ماں بہن بیٹیوں کی عزتوں سے، ان کی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ یہ ہر انسان سے چھپی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اخبارات میں اور ٹی ویوں پر یہ باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ نعرہ سب سے پہلے اگر کائنات میں کسی نے دیا تو یہ نعرہ میرے اور آپ کے پیارے آقا معلم کائنات افضل الکائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اعلان اور یہ نعرہ اللہ کے بندوں اور اپنی امت کو عطا فرمایا۔ سیرت رسول کے حوالے سے آج جو ہماری ماں بہن بیٹیاں مزارات پر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی شرم کے، بغیر کسی عار کے، جسے دیکھو عرس کے نام پر، مزارات کے نام پر، نہ شوہر کچھ کہتا ہے، نہ باپ کچھ کہتا ہے، نہ بھائی کچھ کہتا ہے، نہ بیٹا کچھ کہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عورت 4 مردوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائے گی۔ احباب ذرا غور کریں، یہ فرمان کسی حکومتی سطح کے اعلیٰ ادھیکاری کا نہیں، بلکہ یہ فرمان عالی شان معلم کائنات شہنشاہ کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، جن کی بنیاد پر، جن کی عقیدت اور جن کو تسلیم کرنے کی بنیاد پر، جن کو ماننے کی بنیاد پر
ہم اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے اگر تم صاحب ایمان ہو تو تم پر میرے محبوب کی تقلید اور اتباع فرض ہے۔ قرآن میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یہ اللہ کا فرمان قرآن عظیم میں ہے کہ میرا حبیب تمہیں جو دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ مردوں کے لیے حکم دیا گیا کہ وہ مسجدوں میں جا کے نماز پڑھیں، مردوں کو حکم دیا گیا کہ مزارات اولیاء کرام پر جو ان کی شایان شان ہے، جو طریقہ اسلام ہے، جو اصول اسلام ہے، اس طرز پہ جانے کا حکم ہمیں اللہ نے دیا۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے، اس کا تقرب اور اس کی رحمت حاصل کرنے کے لیے تم پر فرض ہے کہ تم اللہ کے محبوبوں کے درباروں سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ کے پیاروں سے محبت کرو، ان کی اتباع کرو، ان کی چوکھٹوں پر حاضر ہو، اور ایک مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مقبول ہونے کی جگہوں میں سے ایک جگہ اللہ کے محبوب بندے ولی کامل کی چوکھٹ ہے۔ یہ مردوں کے لیے حکم ہے، لیکن عورتوں کے لیے کیونکہ اس کا معنی ہی چھپانا ہے، عورت کا معنی چھپانا ہے، اسلام میں اسے جو پردے کا جو حکم دیا اس میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ اور آج پردے پر تحقیق کرنے والے ہمارے سائنسداں، اسلامی لباس پر ریسرچ کرنے والے ہمارے محققین اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ جو اسلام نے عورتوں کو جو پردے کا حکم دیا اس کے اندر بے شمار خوبیاں ہیں۔ ان خوبیوں میں سے ایک خوبی بھی اگر دنیا کے لوگ جان لیں تو اپنی ماں بہن بیٹیوں، اپنی عورتوں کو وہ پردے کے باہر نہ کریں۔ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، ازواج رسول امہات المومنین حاضر بارگاہ رسالت ہے، میرے آقا اپنے اہل خانہ میں تشریف فرما ہے۔ سرکار کی مقدس ازواج میں سے دو بیویاں، ان میں ایک حضرت عائشہ اور ایک حضرت ام سلمہ۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جس خاتون سے نکاح فرما لے، جو زوجیت مصطفیٰ میں آ جائے، وہ پوری کائنات کے لوگوں کی ماں ہے، اور امت پر وہ خاتون حرام ہے، اب اس سے کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ حرمت جو اللہ کے نبی کی زوجیت کی وجہ سے حاصل ہوئی، اب پوری امت مثل اولاد ہے، اور وہ زوجہ رسول مثل ماں ہے، اور ماں اور بیٹے میں پردہ نہیں ہوتا، لیکن تعلیم امت کے لیے، سبحان اللہ، تعلیم امت کے لیے اسوہ رسالت کا آپ مطالعہ کریں۔ آج ہماری ماں بہن بیٹیاں بازاروں میں، مارکیٹوں میں، چوراہوں پر، شادی ہالوں میں، گھر میں چاہے فیشن ہو یا نہ ہو، مگر بوقت شادی ہال طرح طرح کا میک اپ، طرح طرح کی سجاوٹ، طرح طرح کی ڈینڈنگ پینڈنگ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو خاتون، جو عورت دوسرے غیر محرموں کو دکھانے کے لیے اپنا میک اپ کرے، سجے سورے، آقا فرماتے اسی وقت سے جب سے وہ سورتی ہے، جب سے وہ سجتی ہے، تب سے لے کر اور اپنے گھر واپس آنے تک اللہ اور اس کے فرشتے اس عورت پر لعنت برساتے ہیں، اور اس کے گھر کے جو مرد، شوہر ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، جو استطاعت رکھتا ہے روکنے کی پھر بھی نہ روکے، تو آقا نے فرمایا وہ
मर्द उसी औरत के साथ है, जहन्नम में उसी की मायत में उसी के हमराह धकेल दिया जाएगा। गौर करें आप, क़यामत में मुआख़ज़ा होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अज़वाज रिसालत के साथ हाजिर हैं। सरकार की निगाह नबूवत उठी तो देखा कि एक सहाबी अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम बारगाह रिसालत की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं। मेरे आका ने देखा, देखकर अज़वाज रिसालत माप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हुक्म फरमाया कि तुम पर्दे में हो जाओ, तुम पर्दे में हो जाओ। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्यों? आका ने फरमाया, अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम आ रहे हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जाने कायनात आने वाले सहाबी नाबीना हैं, हम उनको नज़र कहाँ आएंगे, वो हमें कहाँ देख पाएंगे? मेरे आका ने फरमाया, वो तो नहीं देख सकते, मगर तुम तो देख सकती हो। जैसे गैर महरम मर्द का गैर महरम औरत को देखना हराम, ऐसे ही गैर महरम औरत का गैर महरम मर्द को देखना हराम है। आज इस्लाम के जो सख्त अहकामात हैं, आज हमारी माँ बहन बेटियां हमारी कमज़ोरी और हमारी खुददारी को पामाल करते हुए आज जो आरास मज़ारात पर एक जो अज़दहाम लगता है, मर्द कम हमारी ख़वातीन ज़्यादा होती हैं। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने से जब इस्तिफ्ता हुआ, पूछा, हुजूर मज़ारात पर औरतों का जाना कैसा है? तो मेरे आला हज़रत, जिन्हें हम और आप अपना इमाम कहते हैं, जिनके नाम के हम और आप नारे लगाते हैं, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, मगर सिर्फ ज़मानों तक ये नारे नहीं होना चाहिए, अमली मैदान में उतरना चाहिए। मैं बड़े अदब के साथ अपने उन तमाम मोहसिनों से, अपने उन तमाम बुज़ुर्गों से, अपने कायदीन से कहना चाहूँगा कि इस मामले में पेशकदमी करें और जो आज हराम कारियाँ जिसकी वजह से आज हमारा मुआशरा तबाह हो रहा है, इस पर कलाम करें। और तमाम अहबाब से मैं कहूँगा कि वो अपनी माँ बहन बेटियों पर इस्लामी अहकामात नाफिज करें। अगर आप चाहते हैं आपकी बहन बावकार रहे, आपकी बेटी बाइज्जत रहे, आपकी माँ शैतानी ताक झांक से महफूज रहे, तो आप उस पर अहकामात इस्लाम नाफिज करिए। मज़ारात के ताल्लुक़ से आला हज़रत सरकार से पूछा तो मेरे इमाम ने इरशाद फरमाया, साइल ये पूछता है कि मज़ार पे औरत का जाना कैसा? फरमाया, सुन, औरत मज़ार पे जाती तो बाद में है। फरमाते हैं जब से वो मज़ार पे जाने का इरादा करती है, तब से ही अल्लाह और उसके फरिश्ते उस औरत पर और उस औरत के रिश्तेदार, बाप भाई शौहर, उन सब पर लानत बरसाता है और उसके फरिश्ते लानत फरमाते हैं। एक रिवायत में है, फरमाया वो लोग जिनकी औरतें बेपर्दा मज़ारों पे जा रही हैं, मियाँओं से हाथ रखवा रही हैं, झाड़ फूक हो रही है, बाज बाज हमारी माँ बहन बेटियां पीर साहब के पैर दबाती हैं। कायनात में अगर गैर महरमों में आना और जाना जायज़ होता तो ये हक सबसे पहले मेरे मुस्तफ़ा को हासिल था। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन ख़वातीन के अंदरूनी मामलात को, अहकामात इस्लाम को, जो ख़वातीन इस्लाम से वाबस्ता हैं, उन तक मेरे मुस्तफ़ा ने खुद नहीं पहुँचाया, बल्कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन को मुंतखब फरमाया कि तुम मुझसे ख़वातीन के मसाइल मालूम किया करो, पूछा करो, और उसके बाद मेरी उम्मत की ख़वातीन को तुम बताया करो। तो मेरे अहबाब, मेरे आका की सीरत तो ये है। इसलिए जो मेरी माँ बहन बेटियाँ मज़ारात पे जाती हैं, वो तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, और एक औरत के मज़ार पे जाने से साहिब मज़ार को इतनी तकलीफ़ होती है कि उस औरत की वजह से वो अल्लाह का वली अपने फ़यूज़ व बरक़ात को वहाँ से हटा देता है और उसकी रूहानियत वहाँ से मुंतकिल हो जाती है। अल्लाह ताला मुझे और उम्मत रिसालत को
ان احکامات اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ اپنے اس چینل کو دین کی باتیں اسے شائع کریں، اس کو سبسکرائب کریں، اور اس پر اللہ ہم سبوں کو اجر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔